فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی سرکار غوث پاک کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہم انہی کی سیرت کے متعلق یہ باتیں سنیں گے۔ ایک دو دن تو کیا، میرے خیال میں ہم اگر 2 ہفتے یا 2 مہینے بھی لگاتار حضور غوث پاک کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں تو شاید نہ کر پائیں، کیونکہ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ میرے خیال سے کوئی شاید 2007-8 سے میں باقاعدہ عوام میں تقریریں کر رہا ہوں، اور ہر دفعہ ہر مہینے میں یا بھی میں کئی دفعہ موقع ملتا ہے، سالانہ بھی موقع ملتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آج تک ان کی مکمل سیرت بیان نہیں کی۔ ان کا مفاد ہی اتنا ہے ان کی سیرت پر بولنے کی باتیں ہی اتنی ہیں کہ ہم بولتے بولتے تو تھک جائیں لیکن ان کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 دن میں ہم چند مختصر ان کی چنیدہ باتیں ہی ظاہرہ بیان کر پائیں گے۔ حضور سیدی غوث اعظم قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی اتنے زیادہ نیک اور ان کے اتنے فضائل و کمالات کیوں ہیں؟ اس میں ایک بڑی وجہ ان کے ماں باپ کا نیک ہونا بھی ہے۔ ان کے والد اتنے نیک تھے کہ ایک سیب، چونکہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں، اس کو مختصراً میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایک سیب بخشوانے کے لیے وہ 3 سال تک ایک بندے کی خدمت میں رہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، نہر میں سیب بہتا آ گیا، اٹھا کے کھا لیا۔ اب یاد آیا کہ یار یہ تو کسی کا تھا، بغیر اجازت کھایا، حالانکہ اس پر شرعی پکڑ نہیں تھی کیونکہ وہ بہتا ہوا آیا تھا، وہ اس مالک سے جدا ہو گیا تھا، اس سے دور ہو گیا تھا، تو اس پر شرعی پکڑ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس کو بخشوانے کے لیے وہ کئی میل واپس پیچھے گئے سیبوں کا باغ ڈھونڈنے کے لیے۔ جب باغ ملا تو اس باغ کے مالک کے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے 3 سال گزار دیے۔ پہلے 1 سال کا معاہدہ ہوا، پھر 1 سال کا بڑھا، پھر 1 سال کا بڑھا، 3 سال اس باغ کی خدمت کی بغیر پیسوں کی، پیسے نہیں لیے، بغیر پیسوں کی خدمت کرتے رہے۔ کس لیے؟ ایک سیب بخش دیں۔ اور پھر آخری شرط یہ رکھی گئی اس باغ کے مالک کی طرف سے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ اور وہ بیٹی بھی کون؟ ہاتھ لوڑی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی، اس قدر اپاہج بیٹی ہے، اسے شادی کرنی پڑی۔ تو انہوں نے سیب بخشوانے کے لیے اس بچی سے بھی شادی کر لی کہ ٹھیک ہے میں وہ بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے یہ سیب بخش دو۔ تقوی کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا بڑا تقوی کا عالم۔ آج کل ہم تو ایک سیب گیا، سیبوں کے پورے پورے باغات ہڑپ کر جائیں اور ڈکار بھی نہ مارے، ہماری عادت یہ ہے۔ اور پھر ہم معاذ اللہ پھر ہم کہتے نہیں جی اسی تو بہت نیک ہے جناب، کوئی مسئلہ آ جائے تو پتہ نہیں کیا گناہ ہے جی، پورے پورے سیبوں کے باغ ہڑپ کر جائیں، لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جائیں، اور جناب وہ دکانیں پوری ہڑپ کر جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ سارا دن نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس بچی سے شادی بھی منظور کر لی، اس اپاہج بیٹی سے۔ جب وہاں اندر کمرے میں گئے تو دیکھا تو ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہیں، اور سب کچھ دیکھ داکھ بھی رہی ہیں، اور سلام بھی انہوں نے کیا، منہ سے بول بھی پڑے۔ تو اب یہ ڈر گئے کہ یار لگتا ہے کہ کوئی اور گناہ کر بیٹھا، کسی اور کمرے میں آ گیا۔ دوبارہ واپس گئے، اپنے سسر صاحب سے کہا جی میں تو کسی غلط کمرے میں چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا غلط کمرہ نہیں ہے، ایک کمرہ ٹھیک ہے، بچی بھی وہی ہے۔ تو کہا آپ نے تو کچھ اور کہا تھا۔ کہا وہ اس لیے کہا تھا کہ وہ لولی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، اندھی اس لیے کہ کوئی گناہ کی بات دیکھی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی گناہ کی بات آج تک اس نے سنی نہیں۔ اس قدر نیک اور پارسا والد اور والدہ
ان کا شہزادہ بنا سرکار غوث پاک. اور جس دن یہ پیدا ہوئے وہ یکم رمضان تھی, اور یکم رمضان میں صبح سحری سے لے کے افطاری تک, سحری میں دودھ پیا اور پھر افطاری میں جا کے دودھ پیا, پورا دن دودھ نہیں پیا. اور مشہور ہو گیا تھا اس وقت میں, مشہور ہو گیا تھا کہ ان چند ایام میں, چند مطلب سالوں میں اگر چاند چلنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے 29-30 کو, تو لوگ کہتے ہیں کہ صبح سحری میں چلے جانا سیدوں کے گھر. سیدوں کا گھرانہ مشہور تھا کہ صبح سحری میں سیدوں کے گھر کی طرف چلے جانا. بچے نے دودھ پی لیا سحری کے بعد تو روزہ نہیں ہے, اور بچے نے دودھ نہ پیا تو سمجھ لینا آج روزہ ہے. رمضان کا یوں اعلان ہوتا تھا کہ رمضان کو آپ نے پہچاننا ہے تو چلے جانا وہاں پر, وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ آج جو ہے وہ روزہ ہے یا نہیں. تو کئی مرتبہ لوگوں نے پھر یہ کیا بھی. یہ وہ سرکار غوث پاک تھے جن کا آج ہم نام لیتے ہیں. اس قدر بزرگ ہستی ہم اس کا نام کیوں نہ لیں. ان کے فضائل و کمالات تو اتنے ہیں, سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مریدوں کا, اپنے مریدوں کا میں ضامن ہوں. آپ خود ضامن ہیں. حضرت غوث پاک نے خود اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر ایک شعر لکھا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروغ جہنم سے سوال کیا کہ مجھے اپنا رجسٹر دکھاؤ. اس دروغ جہنم نے مجھے اپنا رجسٹر دکھایا, اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ میری کسی بھی مرید کا نام اس جہنم کے دروغہ کے جو اس کا رجسٹر ہے اس میں نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ مطلب وہ کوئی اپنا غرور و تکبر کر رہے تھے, یہ اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت تھی. اور جب ہم سرکار غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں, مرید ہونے کے بعد ہمیں پھر بہت سی فضائل و کمالات حاصل ہوتے ہیں بزرگوں کی وجہ سے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے جی جناب بزرگوں کی سفارش کا حصہ ہمیں ملتا ہے جب تک ہم خود بھی اس کو حصہ لینے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس حصے پر تکیہ کیے بیٹھے رہیں کہ بس اب وہ غوث پاک کے مرید ہو گئے تو اب بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان پر بھی عمل کریں, پھر بزرگوں کی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. جیسے حضرت خضر کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ ان کے ساتھ گئے تھے, تو انہوں نے 2 بچوں کی ٹوٹی دیوار کو سیدھا کر دیا بغیر اجرت کے. تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ ان سے پیسے بھی تو لے سکتے تھے, ان سے نہ لیتے, یہاں کے گاؤں والوں سے لیتے, بھائی میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں مجھے پیسے دے دو. تو آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اور پھر بتایا کہ ایسا کیوں کیا کیونکہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, جو خزانہ ان بچوں کے لیے ہے, اور وہ خزانہ جو ہے وہ اگر یہ دیوار گر جائے تو بھی بچے چھوٹے ہیں, لوگ اٹھا کر لے جائیں گے. تو اب تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دیوار کیوں سیدھی کی گئی, اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا. اور وہ باپ کون سا نیک تھا, ان کا اپنا باپ نہیں, ان کا دادا نہیں, 7ویں پشت میں باپ نیک تھا. اس 7ویں پشت کے باپ کا صدقہ ان بچوں کو ملا. تو اگر باپ نیک ہوگا, ماں نیک ہوگی تو بچوں کو اس کا حصہ ملتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ بھی نیک, ذرا پیر ہم بناتے اسی کو ہے جو نیک ہو. آج کل کے ڈبہ پیر جو 2 سال 4 سال جب وہ سر نہ دھوئیں اور بڑی بڑی لمبی لمبی لٹیں رکھ لیں, اور ان کی لٹیں اٹھانے کے لیے بھی پیچھے 4 خادم چل رہے ہوں, اور ان کو غسل کرنے کی سالوں توفیق نہ ہو, اور نماز پڑھنا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو, اور وہ چونکہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں, پاکستان میں نماز پڑھتے ہیں ان کو موت آتی ہے. تو ایسے پیر جو ہے نا وہ پیر نہیں ہوتے. پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو, نماز صلاۃ و سنت کا پابند ہے, شریعت کے احکامات پر چلنے والا ہے, وہی پیر ہے. ایسے پیر کا فائدہ مرید کو ضرور ملتا ہے, کیونکہ ایسا پیر کیا کرے گا, جب نمازی پیر ہے تو اس کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ کہے گا نماز پڑھو بیٹا, درود کا عادی ہے تو وہ کہے گا بیٹا درود پڑھو. جو جس چیز کا پابند ہے, جو لمبے لمبے بال رکھنے کا پابند ہے تو وہ تو وہی کہے گا نا کہ وہ 6 فٹ لمبے بال چھوڑ دیں. تو اس طرح کے پیروں کا مرید ہوا جائے جو نیک ہیں, پارسا ہیں, شریعت کے پابند ہیں, تو ان پیروں کا حصہ بھی ہمیں ضرور ملتا ہے. سرکار غوث پاک بھی نیک, اور اتنے نیک پیر ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. اچھا جی ہوا میں اڑ رہا تھا, بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس نے نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا کہ جب وہ ہوا سے اڑتے ہوئے راستے میں ایک جگہ اترا ہے اور اتر کے اس نے وہاں پر نماز پڑھی ہے. تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے, اور اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. اب نماز کا سنا, پہلی کرامت سنی تو نہیں گئے, دوسری بات سنی کہ نماز پڑھتا ہے, چلو ٹھیک ہے, اسے دعا کرنے کے لیے چلتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو, نیک آدمی ہے, نماز پڑھی اس نے. اب وہ جب اس جگہ پر گئے, جگہ پر جا کر دیکھا کہ وہ شخص تو وہاں پر موجود نہیں ہے, تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, جہاں اس نے نماز پڑھی ہے ہم وہیں کھڑے ہو کے دعا کر لیں گے کہ وہ نیک شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بھی اللہ کی
رحمتیں اترتی ہوں گی. اب جب اس جگہ کو آپ نے دیکھا جو کہ وہ ریتیلا مقام تھا, تو اس جگہ کو جب دیکھا آپ نے, کچھ دیر غور سے دیکھتے رہے, پھر فرمایا کہ بیٹا آپ نے ہمارا آنا جانا ضائع کر دیا. کہا جی کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ جس شخص کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا وہ کیسا پیر ہے. نماز کھڑے ہو کر کیسے پڑھنی ہے, نماز کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں, وہ جو اس کے اعضائے سجدہ تھے اور وہ جگہ تھی, وہ سرکار غوث پاک نے ملاحظہ فرما کر کہا کہ یہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسا پیر ہے جس کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو شریعت کی تمام باتیں بھی معلوم ہو, وہ عالم ہو, وہ جانتا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کے معاملات کیا ہیں. تو اگر ایسے پیر کے پاس ہم جائیں گے تو وہ پھر ہمیں یہی چیزیں سکھائے گا, اور اگر دوسرے پیروں کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہمیں خالی نذرانے لینے کا طریقہ بتائیں گے نا, کہ نذرانے کیسے لینے ہیں, کیسے بٹورنے ہیں. تو اس لیے خدا را آپ سب بھی اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں وہ سب بھی ایسے ہی پیروں کے مرید ہوں جو بظاہر تمام نیکیاں کرتے ہیں. ہمارے سامنے نیکیاں, کمرے میں چھپ کے جو بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے, اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ نہیں. ظاہراً فاسق نہیں ہونا چاہیے. پیر جو ہے وہ ظاہراً فاسق نہ ہو. ظاہراً اگر فاسق ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا. اسی لیے سرکار غوث پاک جو ہے وہ اپنے مریدوں کے سروں پر سایہ فگن ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت اپنی زندگی میں بھی وہ کرتے رہے, اور مرنے کے بعد بھی یقیناً وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوں گے. جو رب نے ان کو توفیق دی ہے جتنی قبر میں, وہ اس میں سے ہمیں ضرور حصہ دیتے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک پیروں کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وجد میں آئے گا جب